پاکستان کی سیاست میں کچھ نام ایسے ہیں جو اپنے فیصلوں کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک نام ہے سردار فاروق لغاری کا، اور ان کی کہانی تو بالکل کسی فلم جیسی ہے۔ ایک ایسا صدر جس نے اپنی ہی پارٹی کی سرکار کو گھر بھیج دیا۔ اور یہی تو سب سے بڑا سوال ہے نا، کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ ایک اتنا وفادار ساتھی اپنی ہی حکومت کا سب سے بڑا مخالف بن گیا؟ مطلب جو شخص برسوں تک ایک پارٹی کے ساتھ کھڑا رہا، وہی شخص اپنی ہی وزیر اعظم کے خلاف کیسے ہو گیا؟ چلیے اسی الجھی ہوئی کہانی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سفر کو سمجھنے کے لیے ہمیں شروع سے شروع کرنا ہوگا۔ ان کی پیدائش، ان کا خاندان، وہاں سے جہاں سے فاروق لغاری کی شخصیت بننا شروع ہوئی۔ دیکھیں، فاروق لغاری کی پرورش میں دو چیزیں بہت اہم تھیں۔ ایک طرف تو وہ ایک بہت طاقتور بلوچ سردار خاندان سے تھے۔ ان کے والد خود ایک بڑے قبائلی لیڈر تھے، تو لیڈرشپ تو ان کو وراثت میں ملی تھی۔ لیکن دوسری طرف ان کی تعلیم، ایچیسن کالج لاہور اور پھر سیدھا آکسفورڈ یونیورسٹی، تو اس امتزاج نے انہیں ایک طرف قبائلی روایت دی اور دوسری طرف جدید سیاست اور قانون کی سمجھ دی۔ اور پھر سیاست میں ان کا آغاز ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ یہ ایک ایسا رشتہ تھا جو بھٹو خاندان کے ساتھ بنا اور کئی دہائیوں تک چلا۔ اس ٹائم لائن کو دیکھیں ذرا، کتنا گہرا تعلق تھا ان کا پی 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 کے ساتھ۔ 70 کی دہائی میں ذوالفقار علی بھٹو کے قریبی ساتھی بنے۔ بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد بھی پارٹی نہیں چھوڑی، پھر بے نظیر بھٹو کے دور میں وزیر رہے، اور آخرکار 1993 میں بے نظیر کے دوسرے دور میں وہ پاکستان کے صدر بن گئے۔ تو مطلب صاف تھا، انہیں پارٹی کا ایک بہت ہی وفادار، ایک بہت ہی پختہ لیڈر سمجھا جاتا تھا، اور ان کا صدر بننا وہ اسی وفاداری کا صلہ مانا جا رہا تھا۔ جس وقت وہ صدر بنے، ہر کوئی یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ پی 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 کے اندرونی فرد ہیں، بے نظیر بھٹو کے سب سے قریبی، سب سے بھروسے کے ساتھی۔ اسی لیے تو جو انہوں نے آگے چل کر کیا نا، اس پر کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اور بس یہیں سے کہانی میں ایک موڑ آتا ہے، جب وہ صدر اور وزیر اعظم، جو کل تک ایک دوسرے کے سب سے بڑے ساتھی تھے، ان کے بیچ فاصلے بڑھنے لگے۔ اس پورے اختلاف کی جڑ تھی آئین کی ایک شق، آرٹیکل 5822B۔ یہ آرٹیکل آسان لفظوں میں صدر کو اتنی طاقت دیتا تھا کہ وہ جب چاہے قومی اسمبلی کو توڑ سکتا تھا، اور یہی وہ طاقت تھی جو لغاری اور بے نظیر بھٹو کے درمیان ٹکراؤ کی وجہ بنی۔ شروع میں تو سب ٹھیک تھا، صدر اور حکومت دونوں مل کر کام کر رہے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ چیزیں خراب ہونے لگیں۔ میر مرتضیٰ بھٹو کا قتل ہوا، کرپشن کے بہت سنگین الزامات لگنے لگے، اور ان سب چیزوں نے اس رشتے کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ وہ اتحاد جو کبھی پارٹی کی سب سے بڑی طاقت تھا، اب بوجھ بنتا جا رہا تھا۔ اور پھر وہ دن آ ہی گیا۔ 5 نومبر 1996 صدر فاروق لغاری نے آرٹیکل 58(2)B کا استعمال کیا اور اپنی ہی پارٹی کی رہنما بے نظیر بھٹو کی حکومت کو برخاست کر دیا۔ الزامات کیا تھے؟ کرپشن اور امن و امان کی خراب صورتحال۔ یہ پاکستانی سیاست میں ایک ایسا قدم تھا جس نے آنے والے وقت کی سیاست کا رخ ہی بدل دیا۔ اب حکومت تو ختم ہو گئی، لیکن مسئلہ یہاں ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ تو شروعات تھی۔ یہ لڑائی صرف صدر اور سابق وزیر اعظم کے بیچ نہیں رہی، اس نے ریاست کی دوسرے اداروں کو بھی کھینچ لیا، خاص طور پر عدلیہ کو۔ اس کے بعد تو جیسے واقعات کی لڑی لگ گئی۔ دیکھیں مرحلہ وار کیا ہوا۔ پہلے حکومت کو برخاست کیا، پھر صدر لغاری اور اس وقت کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے درمیان ججوں کی تقرری پر ایک زبردست بحران شروع ہو گیا، اتنا کہ سپریم کورٹ ہی 2 حصوں میں بٹ گئی۔ اور آخر میں کیا ہوا؟ نئے انتخابات ہوئے، نواز شریف کی حکومت آئی، اور ان کے دباؤ میں آ کر فاروق لغاری کو صدارت سے استعفیٰ دینا پڑا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ تاریخ فاروق لغاری کے اس دور کو یاد کیسے رکھتی ہے؟ ان کی میراث کیا ہے؟ ان کے فیصلوں نے پاکستان کی جمہوریت پر کیا اثر ڈالا؟ اس پر تاریخ دانوں کی رائے بٹی ہوئی ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ لغاری صاحب ذاتی طور پر ایک ایماندار شخص تھے، انہیں لگا کہ کرپشن بہت بڑھ گئی ہے اور انہوں نے اپنے آئینی اختیارات کا صحیح استعمال کیا۔ لیکن دوسری طرف لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کے اس قدم نے ملک میں زبردست سیاسی عدم استحکام پیدا کیا، عدلیہ میں بحران آ گیا اور جمہوری اداروں کو کمزور کر دیا۔ لیکن ان تمام بحثوں سے ہٹ کر ایک ایسی حقیقت ہے جو انہیں تاریخ میں ہمیشہ سب سے الگ رکھے گی۔ سردار فاروق لغاری
پاکستان کی تاریخ کے وہ واحد صدر ہیں جنہوں نے اس پارٹی کی حکومت کو ختم کیا جس پارٹی نے انہیں اس کرسی تک پہنچایا تھا۔ بس یہی ایک جملہ ان کی پوری سیاسی میراث کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور آخر میں سردار فاروق لغاری کی کہانی ہمیں ایک بہت اہم سبق سکھاتی ہے کہ طاقت اگر سیاسی حکمت کے بغیر استعمال کی جائے تو وہ نظام کو مضبوط نہیں، کمزور کر دیتی ہے۔ اختیارات کا استعمال کتنی بڑی ذمہ داری ہے، شاید یہی اس کہانی کا سب سے بڑا سبق ہے۔